بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین کرام، عشرہ اعتکاف میں روزانہ بعد نماز عصر قرآن و حدیث کے درس کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جو زیارت قبور کے حوالے سے ہے اور اس کی فضیلت، اس کی اہمیت وہ پیش کرتا ہوں اور اس پر گفتگو مقصود ہے۔ وعن محمد بن نعمان، محمد بن نعمان تابعی ہیں۔ تابعی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہو مگر صحابہ کو دیکھا ہو، صحابی کی زیارت کی ہو، وہ تابعی کہلاتا ہے۔ کیونکہ صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے خود ایمان کی حالت میں نبی اکرم مفخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہو، مگر جو تابعی ہوتا ہے اس کو حضور کی زیارت کا شرف نہیں مگر صحابی کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے امام، آپ کے امام، ہمارے امام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تابعی ہیں، یعنی انہوں نے ایک سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی زیارت کی ہے، وہ تابعی کہلاتے ہیں۔ تو محمد بن النعمان یہ بھی تابعی ہیں۔ ان سے یہ حدیث حضرت امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل فرمائی۔ ان سے یہ روایت ہے، قال من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی ہر جمعہ کو زیارت کرے تو اس کی بخشش کی جائے گی اور وہ بھلائی کرنے میں لکھا جائے گا۔ یہ حدیث پاک، اس سے مطلقاً قبر کی زیارت کا بھی فضیلت اور اہمیت کا پتہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ، شکر للہ۔ اور خاص کر ماں باپ کی قبر کی زیارت اور پھر خاص جمعہ کا دن، اس کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ قبروں کی زیارت مطلقاً سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی عمل فرمایا، قبرستان تشریف لے جا کر صحابہ کی قبروں کی زیارت اور ان کی قبر پر تشریف لے جا کر فاتحہ خوانی، اور امت کو بھی حکم دیا۔ شروع اسلام میں چونکہ اسلام ابھی نیا تھا، بت پرستی سے لوگ نکل رہے تھے، تو خطرہ تھا کہ پھر قبر پرستی نہ ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت منع فرمایا تھا قبروں کی زیارت سے۔ لیکن بعد میں خود حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ میں نے تمہیں زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت کیا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت تمہیں آخرت کی طرف متوجہ کرتی ہے. یعنی قبر کو دیکھ کر آخرت یاد آتی ہے، اپنا مرنا یاد آتا ہے، اپنی موت یاد آتی ہے، اپنا دفن ہونا یاد آتا ہے، اپنوں سے اپنا بچھڑنا یاد آتا ہے، قبر کی تنہائی یاد آتی ہے، قبر کی وحشت یاد آتی ہے. تو اس لیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں موت کا خوف رہے اور موت کی طرف تمہارا دھیان رہے. اب یہ جو حدیث پاک ہے یہ خاص اپنے ماں باپ کے حوالے سے ہے، والدین کے حوالے سے. اور ماں باپ کا حق قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا ادب نص قرآنی سے ثابت ہے، کوئی اس کا انکار کر نہیں سکتا. ماں باپ کا احترام، ماں باپ کے حقوق یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. تو اس پہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے بتا دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. اب یہ نیکی جو ہے ان کی زندگی میں تو ہوتی ہے، مگر ان کے فوت ہونے کے بعد بھی یہ نیکی ہے کہ ان کی قبر کی زیارت ہو، ان کی قبر پر فاتحہ ہو، ان کے لیے ایصال ثواب ہو، ان کے لیے صدقہ و خیرات ہو، ان کے لیے دعائے مغفرت ہو. یہ نیکی ہے. اس لیے اس حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ من زار قبر ابویہ، جو اپنے ماں باپ کے قبر کی زیارت کرے، او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ، یا ان میں سے کسی ایک کے قبر کی زیارت کرے جمعہ کے دن، تو اس کی بخشش ہو جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ اولاد کو بخش دے گا. معلوم ہوا کہ ماں باپ مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کی بخشش کا ایک ذریعہ بنتے ہیں. دنیا میں تو اولاد ماں باپ کی دعا لے، ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کا عزت اور احترام کرے تو بخشش کا ذریعہ ہے ماں باپ. مگر فوت ہونے کے بعد اب یہ جو قبر کی زیارت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کا مجدہ اور بشارت سنا رہے ہیں، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ماں باپ کی ذات تو وہ ہے جو زندگی تو زندگی، مرنے کے بعد بھی اولاد کو فائدہ دے رہی ہے، اولاد کے لیے نفع پہنچا رہی ہے، اور ان کا حق جاری ہے، ختم نہیں ہوا کہ اولاد یہ سمجھے کہ بس ماں باپ تھے دنیا میں، اب فوت ہو گئے، اب ہم آزاد ہیں، اب ہمارا کوئی اور کام ہی نہیں ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہم پر سے. نہیں، جاری ہے، حق جاری ہے. اور اس میں سے ایک حق ان کا یہ ہے کہ ان کی قبروں کو نہ بھولیں. جو لوگ اپنی ماں باپ کی قبروں کی زیارت نہیں کرتے، عین ممکن ہے کہ ان کے ماں باپ کی قبر ہی گم ہو جائے. ایسا ہوا بھی ہے، کئی کو میں نے دیکھا، ان کے ماں باپ یہاں آتے تھے، وہ مرید بھی تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ اپنے ماں باپ کی قبر پر جاتے ہو؟ کہنے لگے نہیں، قبر تو گم ہو گئی. تو قبر گم کیسے ہوئی؟ جاتے رہتے تو گم نہ ہوتی نا، پتہ چل جاتا. جب جاؤ گے ہی نہیں تو قبر تو گم ہو سکتی ہے. قبرستان میں قبریں کھودنے والے ایک کی قبر میں دوسروں کو دفن کر دیتے ہیں، اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو کوئی آنے والا ہی نہیں، کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہی نہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اس لیے کوئی خطرے کی بات نہیں، وہ قبر کو مٹا دیتے ہیں پیسوں کی خاطر.
تو قبر کی زیارت، قبر پر حاضری، یہ قبر کی حفاظت بھی ہے اور ماں باپ کی رضامندی بھی ہے۔ اس لیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اور اس میں ایک دن خاص بتا دیا، ورنہ قید نہیں۔ یہ نہیں کہ جمعہ کے دن کے علاوہ زیارت نہیں ہو سکتی، جب موقع ملے، جس دن موقع ملے، آتے ہوئے جاتے ہوئے، جیسے موقع مل جائے قبر کی زیارت ہو سکتی ہے۔ لیکن فضیلت کے اعتبار سے، کیونکہ جمعہ کا دن ویسے ہی دنوں کا سردار ہے، سید الایام یوم الجمعہ، حدیث پاک میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، اس کی ایک برکت ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا، الجمعۃ عید المساکین، جمعہ مسکینوں کی عید ہے۔ تو جمعہ کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اس لیے جمعہ کی نماز بھی فرض ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو جمعہ کا دن قرآن سے بھی اہمیت کے حوالے سے ثابت، اور نماز کے لیے فرض ہے جمعہ کی نماز، مقیم پر، مسافر پر نہیں، مرد پر، عورت پر نہیں۔ جمعہ کی نماز مقیم پر فرض ہے اور مرد پہ فرض ہے۔ چنانچہ جمعے کے دن کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص کر لیا زیارت قبر کے لیے۔ ویسے بھی عزیز و اقارب کی قبروں پر بھی اگر جانا جائے چاہیں تو بھی جمعہ کا دن اچھا ہے، ماں باپ کے علاوہ عزیز و اقارب۔ چنانچہ یہاں پر خاص جمعہ کا دن کی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی اپنے ماں باپ کی قبر پر جمعہ کو جائے، اب جا کر کرے گا کیا؟ ایک تو زیارت، معلوم ہوا کہ قبر کی زیارت جو ہے وہ ماں باپ کی زیارت کے قائم مقام ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر تو پتھر ہے، قبر تو مٹی ہے، بعضوں کا عقیدہ ہی ایسا خراب ہے کہ جو قبر کو مٹی کا ڈھیر ہی سمجھتے ہیں، صرف بد نصیب لوگ۔ اگر صرف مٹی ہی ہوتی، اگر صرف پتھر ہی ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لے جاتے قبر پر؟ نبی تو کوئی فالتو کام کرتا ہی نہیں ہے، مگر ثابت ہے سنت رسول اللہ سے۔ اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ جائے بزرگاں بجائے بزرگاں، فرمایا جو بزرگوں کی جگہ یعنی بزرگوں کی قبریں ہیں وہ بزرگوں کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ یعنی کہ تم اگر کسی اللہ والے کی قبر پر چلے گئے تو یہ ایسا ہے جیسے تم زندگی میں ان کے پاس چلے گئے، ان کی خدمت پہ چلے گئے، یہ سمجھ کر جانا ہے۔ چنانچہ قبر کی ایک تو زیارت ہو جائے گی، اور زیارت کر کے سکون ملے گا، کیونکہ ماں باپ کی قبر ہے، ظاہر ہے ماں باپ سکون کا باعث ہے دنیا میں، تو مرنے کے بعد بھی ان کی قبر کو دیکھ کر بھی سکون ملتا ہے۔ تو ایک تو زیارت سے سکون ملے گا، پھر زیارت سے آخرت یاد آئے گی کہ جیسے میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ایسے میں بھی تو ایک دن جاؤں گا، اور مجھے بھی ایک دن اسی طرح مٹی میں دفن ہونا ہے۔ اور میرے خاندان کے بزرگ صوفی سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہے، اس کا پہلا شعر ہے، زیر فرش ایک روز سونا ہے، زیر فرش زمین کے نیچے ایک روز سونا ہے۔
یعنی مرنا ہے. زیر فرش ایک روز سونا ہے، خاک در خاک سب کو ہونا ہے. خاک در خاک سب کو ہونا ہے، یعنی مٹی پر مٹی. آپ نے دیکھا ہوگا نا قبر کو بند کرتے وقت میت دفنانے کے بعد مٹی پہ مٹی، مٹی پہ مٹی، مٹی پہ مٹی ڈالی جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ خاک در خاک. انسان خاکی ہے، خاکی مخلوق ہے نا. ہم کون ہیں؟ خاکی مخلوق ہے. تو خاک سے بنے ہیں اور خاک ہی کے حوالے ہونا ہے. زیر فرش ایک روز سونا ہے، خاک در خاک سب کو ہونا ہے. تو جب قبر پہ جائیں گے تو اس وقت یہ خیال آئے گا کہ جیسے میری ماں، میرا باپ مٹی میں دفن ہے، خاک در خاک ہے، ایسے ہی مجھ کو بھی ہونا ہے. مجھے بھی اسی طرح لوگ دفنائیں گے اور دفنا کے پلٹیں گے، پھر میں ہوں گا اور یہ قبر ہوگی. تو ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آخرت یاد آئے گی. تیسرا فائدہ کیا ہے کہ قبر پہ آپ جائیں گے تو یہ نہیں کہ خاموش کھڑے رہیں گے، کچھ پڑھیں گے. یاسین شریف پڑھیں گے. اگر حدیث پاک میں ہے کہ اپنے مردوں پر یاسین پڑھا کرو، تو یاسین شریف پڑھا جا سکتا ہے. سورۃ الفاتحہ عام طور پر پڑھی جاتی ہے، وہ پڑھی جا سکتی ہے. درود شریف وہ پڑھا جا سکتا ہے. استغفار مغفرت کے لیے نیت کر کے چند بار، چاہے 100 دفعہ پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، یہ تسبیح پڑھ جا سکتی ہے. یا تسبیح سبحان اللہ، تحمید، الحمدللہ، تہلیل، لا الہ الا اللہ اور تکبیر اللہ اکبر، اس کی تسبیحات پڑھی جا سکتی ہیں. غرض کے ایصال ثواب کی نیت کر کے آپ قرآن میں سے کچھ بھی پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا کریں. تو دعا بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا وہ بھی عبادت ہے، تسبیح وہ بھی عبادت ہے. اب آپ دعا کریں گے. اب دعاؤں میں ظاہر ہے کہ ماں باپ کی مغفرت اور خود اپنی مغفرت، کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی مغفرت صرف مردوں کے لیے ہوتی ہے. دعائے مغفرت نہیں، دعائے مغفرت زندوں کے لیے بھی ہوتی ہے. ہم زندہ ہیں، ہم خود اپنے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بخش دے. دیکھیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث پاک میں ایک دعا ہے ثابت جو جنازہ میں پڑھی جاتی ہے. حضور اکرم نے خود پڑھی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. یہ دعا ہے حدیث کی، یہ جنازے میں پڑھی جاتی ہے. ویسے تو کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں آپ، قید نہیں ہے، جس کو جو دعا آتی ہے وہ پڑھ لے آخری تکبیر سے پہلے. مگر یہ دعا مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ اللہم اغفر لی حینا، اے اللہ تو ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، یعنی ہم سب جو زندہ ہیں ان کی مغفرت فرما. ومیتنا، اور ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما، یعنی جو مر گئے، فوت ہو گئے، ان کی مغفرت فرما. وشاہدنا وغائبنا، یا اللہ تو ہمارے حاضرین کی بھی مغفرت فرما اور ہمارے غائبین کی بھی مغفرت فرما. یعنی جو ہم یہاں پر موجود ہیں نماز جنازہ میں، یا اللہ تو ہمیں بھی بخش دے سب کو، اور جو اس وقت یہاں نہیں ہیں کسی وجہ سے نماز جنازہ میں نہ آ سکے، ان کی بھی بخشش فرما.
وصغیرنا وکبیرنا، یا اللہ تو ہمارے چھوٹوں کی بھی مغفرت فرما اور ہمارے بڑوں کی بھی مغفرت فرما. وذکرنا وانسانا، یا اللہ تو ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما اور ہماری عورتوں کی بھی مغفرت فرما. عورتوں کو بھی شامل کیا، خواتین کو بھی، کیونکہ مسلمان ہیں. اسی طرح قبروں کی زیارت عورت بھی کر سکتی ہے. عام طور پر فقہاء نے جو منع کیا وہ ان کے تحفظ کے حوالے سے منع کیا، لیکن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قبروں کی زیارت کا حکم عام فرما دیا تو علماء نے یہ فرمایا، محدثین نے، کہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں. اب صرف ہوگا کیا کہ خواتین اپنے کسی محرم کے ساتھ قبرستان جائیں، اکیلی نہ جائیں، حفاظت کے نقطہ نظر سے. اور خواتین کو اس لیے بھی منع کیا گیا تھا کہ وہ دل کی کمزور ہوتی ہیں، تو قبر پر جب جائیں گی ماں باپ کی یا اپنے کسی خاص بھائی بہن کی، بیٹے بیٹی کی، تو وہاں چلائیں گی، روئیں گی، نوحہ کریں گی، بین کریں گی یا کپڑے پھاڑ دیں گی غم میں. تو اس لیے ان کو روکا گیا کہ ان کا جو مزاج ہے وہ زیادہ نازک ہوتا ہے. مگر اگر ایسا نہیں تو خواتین جا سکتی ہیں، لیکن وہ ایسے موقع پر جائیں جب عام لوگوں کا رش نہ ہو. جیسے ایسا دن نہ ہو جس میں مرد کثرت سے جاتے ہیں، جیسے شب برات، اس میں لوگ کثرت سے جاتے ہیں، تو اس میں خواتین نہ جائیں. الگ دنوں میں جائیں، خالی وقت میں جائیں اور اپنے عزیز کے ساتھ جائیں، گھر والوں کے ساتھ جائیں، اکیلے نہ جائیں. یہ ان کی حفاظت کے لیے، مگر جا سکتی ہیں زیارت کے لیے، فاتحہ کے لیے. چنانچہ جو شخص قبر پہ گیا تو اس کو فائدہ کیا مل رہا ہے؟ ایک سے زیادہ زیارت ہو رہی ہے، آخرت یاد آ رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں، درود پڑھا جا رہا ہے، استغفار کیا جا رہا ہے اور دعائیں کی جا رہی ہیں، مغفرت کی دعائیں، ان کے لیے بھی، اپنے لیے بھی. اور جمعہ کا دن ہے تو اس دن ثواب زیادہ ہے، اس لیے جمعے کے دن کی یہاں پر بات کی گئی. ورنہ جیسے میں نے کہا کہ کوئی کسی دن بھی جاتا ہے تو کوئی منع نہیں. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جمعے کے دن کا کہا گیا باقی دنوں کا نہیں، ایسا نہیں، کبھی بھی جائے. اگر کسی کے ماں باپ جو مدفون ہیں، قبر میں ہیں، وہ ایک شہر میں ہیں اور خود دوسرے شہر میں، اب کیا کرے گا؟ جمعہ ہو یا نہ ہو، ماں باپ ایک شہر میں ہیں دفن، خود دوسرے شہر میں رہتا ہے یا دوسرے ملک میں رہتا ہے روزگار کی خاطر یا اور کسی وجہ سے، تو کیا کرے گا؟ اب تو قبر پہ نہیں آ سکتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ایصال ثواب کرے گھر بیٹھ کر. جمعے کا دن آ جائے تو جمعے کے دن قبر کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے، فرمایا گیا ہے، تو جمعے کے دن گھر میں بیٹھ کر ایصال ثواب کر لے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، تلاوت کر کے بارگاہ الہی میں ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرے، گھر بیٹھ کر نماز پڑھے نفلی، اور ثواب اپنے ماں باپ کی روح کو بھی بھیجے. روزہ رکھے تو ثواب ماں باپ کو بھی بخش دے، فرض نماز بھی پڑھے تو ثواب ماں باپ کو بھی بخش دے. یہ کام تو اپنے گھر بیٹھے بھی ہو سکتا ہے نا. اور ویسے بھی اگر ایک شہر میں ہے تو جمعے کے دن کے علاوہ اپنے گھر سے روزانہ ہی ثواب کر سکتا ہے. قرآن کی تلاوت کرے، ثواب بھیج دے، نماز پڑھے، ثواب بھیج دے، دعا کرے، ثواب بھیجے. تو کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ بھائی قبر تو میرے شہر میں ہے ہی نہیں ماں باپ کی، تو میں کیسے جاؤں گا؟ بھائی جانے کا مقصد ہے ایصال ثواب کرنا، وہاں جا کر زیارت کرنا. تو اگر زیارت نہیں ہو رہی تو ان کی یاد اپنے دل میں رکھو، ان کا تصور رکھو. اگر تم نے انہیں زندگی میں ہوش میں دیکھا ہے
تو ان کا تصور رکھو اپنے سکون کے لیے، اور ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ تو ایصال ثواب جو ہے وہ تو شرعی مسئلہ ہے، جو ایصال ثواب کو نہیں مانتا وہ جاہل ہے۔ ایصال ثواب تو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اب اس میں آپ بدنی طور پر جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ جانی عبادت ہو گئی، اور مالی طور پر جو آپ کر رہے ہیں، آپ نے کوئی صدقہ کیا ماں باپ کے لیے، خیرات کی ماں باپ کے ثواب کے لیے، کسی کو کپڑا دیا، کسی کو پیسہ دیا، کسی کو کوئی چیز دی، کوئی کھانا کھلایا، ثواب کی نیت کر لی، تو یہ سب مالی ایصال ثواب ہے، یہ ضائع نہیں جاتا، اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو اولاد کے لیے تو راستے بہت کھلے ہوئے ہیں، اولاد ثواب کرنے والی بنے، ثواب بھیجنے والی بنے، تو راستے بہت ہیں ایصال ثواب کے۔ چنانچہ گھر بیٹھے بھی ایصال ثواب کرتا رہے، اور قبرستان میں بھی جا کے کرتا رہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا غفر لہ، کہ جو یہ جمعے کو جا کے زیارت کرے گا اس کی بخشش کر دی جائے گی، اور وَكُتِبَ بَرًّا، اور وہ بھلائی کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ کتنی بڑی بات! یہ جو شخص آیا زیارت کرنے کے لیے، دعائے مغفرت کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں لکھا جائے گا کہ یہ بھلائی والا ہے، نیکی والا ہے، نیکی کرنے والا ہے۔ تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ بیٹھے بیٹھائے نامہ اعمال میں آپ کے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، بھلائی والا آپ کو شمار کیا جا رہا ہے، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ بھئی مجھے یہ ماں باپ کے وسیلے سے بھلائی مل رہی ہے، اور ماں باپ بھی خوش ہو رہے ہیں۔ اب زیارت کا ایک فائدہ کیا ہے کہ جب آپ ماں باپ کی قبر پر گئے تو ماں باپ آپ کی حاضری کو محسوس کر کے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں کہ مردہ اپنی قبر پر آنے والے کو پہچانتا ہے، اور پہچان کر جتنا زندگی میں خوش ہوتا تھا اتنا ہی اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، انسیت محسوس ہوتی ہے۔ ماں باپ جتنا زندگی میں لاڈ پیار کرتے تھے اپنی اولاد سے، جب اولاد ان کی قبر پہ جائے گی تو اتنا ہی خوش ہوگا ماں بھی خوش ہوگی اور باپ بھی خوش ہوگا۔ تو یہ بھی فائدہ ہوا ہے کہ ماں باپ کی تسکین ہو رہی ہے، روح کو خوش کیا جا رہا ہے۔ تو اولاد کا کام ماں باپ کو ناراض کرنا نہیں ہے، ماں باپ کو خوش کرنا ہے۔ ماں باپ کی خوشی اس میں کہ میری اولاد میرے مرنے کے بعد بھی مجھے یاد رکھے۔ حدیث میں ہے، روایت میں ہے کہ روحیں، ارواح مرنے والوں کی اپنے گھروں میں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کون ہے جو ہمیں یاد کر رہا ہے، کون ہے جو ہمارے لیے ایصال ثواب کر رہا ہے، کون ہے جو ہمارے لیے کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے۔ اگر دیکھتی ہیں کہ ایسا ہے تو خوش ہوتی ہیں، ورنہ مایوس ہو جاتی ہیں کہ کیا کریں، یہ اولاد تو ہماری ایسی نکلی نہیں جو ہمیں یاد کرے۔ تو دنیا میں بہت سے ایسے بچے ہیں، بیٹے بیٹیاں، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو فراموش کر دیا، نہ قبر پہ جائیں گے، نہ ایصال ثواب کریں گے، ایصال ثواب کے قائل ہی نہیں ہوں گے، ایسے جاہل بچے۔ تو ان کا کیا علاج کرے؟ بیکار ہے، نصیب ہے ان کا، بد نصیبی ہے ان کی۔ چنانچہ ہر بیٹے بیٹی کے لیے یہ خوشخبری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی کہ جیسا زندگی میں ان کی خدمت کرتا تھا، اب قبر پر جائے تو ایسا ہی لکھا جائے گا کہ جیسے ان کی خدمت کر رہا ہے۔ ماں باپ اسی طرح خوش ہوں گے اس سے۔ تو چاہیے کہ والدین کی وفات کے بعد 3 کام اپنے لیے منتخب کر لے۔ ایک تو ہر جمعہ کو قبر کی زیارت کی کوشش کر لے، اور ان کے لیے دعا مغفرت کی اور ایصال ثواب کرے، اور ان کے قرض ادا کرے۔ اگر ماں باپ قرض دار گئے دنیا سے
مقروض فوت ہوئے تو کوشش کرے کہ جلد سے جلد ان کا قرض ادا کرے تاکہ ماں باپ کی روحیں قرضوں کے بوجھ سے آزاد ہوں۔ اور تیسرے ایک کام اور بتایا علماء نے کہ ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ نیک سلوک کرے، ماں کی سہیلیوں کے ساتھ نیک سلوک کرے، باپ کے دوستوں کے ساتھ نیک سلوک کرے، یعنی یہ سوچ کر کہ میرے ماں باپ ان سے خوش تھے، میرے ماں باپ ان کی قدر کرتے تھے، میرے ماں باپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، تو خود بھی ان کے ساتھ بھلائی کرے تاکہ ماں باپ کی ارواح خوش ہوں کہ میرے بچے میرے بعد میرے معمول کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ آج کے درس میں یہ حدیث پاک ہم نے سنی جو والدین کے قبروں کی زیارت کے فائدے کے حوالے سے، بخشش کے حوالے سے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا رحمت العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ آج کے درس کی حاضری ہم سب کی طرف سے قبول فرما، جو حدیث پاک پڑھی گئی ہے یا اللہ اس کو قبول فرما، اس کا فیض عطا کر۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ مجمعین کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما، حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما، ہمارے مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پہنچا۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی ارواح کو ثواب پہنچا، یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی ارواح کو ثواب پہنچا، یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب خواتین و حضرات کی ارواح کو ثواب پہنچا، یا اللہ ہمارے پیر بھائیوں بہنوں کی ارواح کو ثواب پہنچا، یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، آمین۔ بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، بیماروں کو شفا عطا کر، بیماریوں سے بچا، صحت کاملہ عطا کر، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر، تندرست نیک اولاد نرینہ عطا کر، بچے بچیوں کے گھروں کو آباد کر، آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں رکھ، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔